جی ناظرین، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ اسلم بھائی، اسکیم 36 کی اگر ہم بات کریں، اسکیم 36 جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ ایریا سرمایہ کاری کے لیے، رہائش کے لیے؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ ادھر ویریشن بھی بہت ہے، ہل ایریا بھی ہے اور کمرشل کی جو مواقع ہیں اچھے وہ بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ کس طرح سے اس بات کو آپ سم اپ کریں گے؟ السلام علیکم۔ میں کیا کہتے ہیں ایز اے ریئل اسٹیٹ بھی، اور آپ کو بھی پتہ بھی ہے کہ میں کے ڈی اے کو بھی ریپرزینٹ کرتا رہا کافی عرصے تک، اور گلستان جوہر کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کے ڈی اے کی اسکیم ہے، ڈیولپ اسکیم ہے کہ میں سمجھتا ہوں پورے کراچی سے جو لوگ ہیں، مختلف سراؤنڈنگ سے لوگ اس گلستان جوہر میں مائیگریٹ کر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی گلستان جوہر کا ایک نام ہے۔ اور ڈیفنس کلفٹن کو میں سمجھتا ہوں چھوڑ کے دو اسکیمیں ہمارے کے ڈی اے کی ایسی جگہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کے باقی تمام کراچی کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، اپنی شفٹنگ کرتے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے، تو وہ اس کو ان کی فرسٹ پریفرنس جو ہوتی ہے وہ گلستان جوہر ہوتی ہے۔ اور گلستان جوہر میں اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت اچھا چارم ہے۔ ہماری دوسری اسکیمیں جو ہیں کیا کہتے ہیں جو کہ کراچی کے سراؤنڈنگ میں ہے، وہ اس وقت اگرچہ کہ بہت بیٹھی ہوئی ہیں معاشی حالات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ یہ ہمارا جو گلستان جوہر کا علاقہ ہے یہ ابھی بھی بہت اچھا رن کر رہا ہے، اور لوگ جو میں سمجھتا ہوں پرانے کام کرنے والے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، ان کا نام ہے، تو وہ مارکیٹ میں برابر کام کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا اسلم بھائی، بہت سارے ریئلٹر سے گلستان جوہر کے ہی ہم نے بات چیت کی، وہ ادارے سے جو ہے کچھ تحفظات رکھتے ہیں، بالخصوص کے ڈی اے سے، تو آپ چونکہ ہمیں مل گئے ہیں تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا معاملات ہیں یہ ٹرانسفر کے؟ کیا کے ڈی اے میں ایسی ان کے کام میں کمزوریاں ہیں جس سے ریئلٹرز اس قدر تحفظات رکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ اوورال یہ تحفظات جو ہے نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو کرپشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کا حصہ ہے، اور اسی میں ہمارا کے ڈی اے بھی ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی اسی میں ظاہر ہے پاکستان میں رن کر رہا ہے، تو اس کو تو ہم نظر انداز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جہاں تک کے ڈی اے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کے ڈی اے باقی پرائیویٹ اداروں سے، باقی جو دوسری ہماری سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ دوسرے جو لوگ رن کر رہے ہیں سوسائٹیوں کو، ان سے بلڈر سے معاملات بہت اچھے ہیں، اور ہمارے ریٹ بھی میں سمجھتا ہوں ٹرانسفر کے اور دوسرے کیا کہتے ہیں این او سیز وغیرہ جو ہیں یا این یو ایف ہے، وہ ابھی بھی دوسری جگہوں سے بہت کم ہے۔ باقی رہ گیا پریشانیوں کو، تو پریشانیوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہمارا کے ڈی اے میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تقریباً جو ہے ہمارا نظام جو ہے کمپیوٹرائز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو چلان وغیرہ میں کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانیاں ہوتی تھیں وہ بھی اب کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ہمارا چلان کا بھی پورا سسٹم جو ہے کمپیوٹرائز ہوا ہے، لوگ اپنا باقاعدہ پے آرڈر کے تھرو پیسے جمع کراتے ہیں، اور وہ فورجری کا جو تھا کہ پہلے پیسے چلے جاتے تھے ادھر سے ادھر اور کم زیادہ ہوتے تھے، تو وہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے۔ باقاعدہ آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ پے آرڈر بن رہا ہے، اور اس میں ایک جو ہمارے ریٹ پرسکرائب مقرر ہیں اسی کے مطابق چلان بھرا جاتا ہے، اس میں کوئی ہیر پھیری کا بھی سلسلہ نہیں ہے، اور اچھی طرح سے میں سمجھتا ہوں دوسری جگہوں سے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمارے کے ڈی کا الحمدللہ نظام جو ہے بہت بہتر ہے، اور باقی جو ہے بہتری کا جو ہے سلسلہ وہ ہر وقت برقرار رہتا ہے، تو لہٰذا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے جو اتنے اچھے افسران ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ سنجیدہ بھی ہیں، تو وہ ان سارے معاملات کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پرسوں بھی میری ایک جگہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ اور بہتر لے آئیں گے، اور جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی وہ کم سے کم ہوں گی۔ باقی یہ رہ گئی یہ کہ کے ڈی اے کی بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو سلسلہ ہے پورے پاکستان کا،
وہ بھی وہی والی بات ہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسی کا حصہ ہے، تو تھوڑا سا ہم سب کو بھی جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے معاملات کو اپنی جگہ آگے بڑھتا رہنا چاہیے اور بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اچھا اسلم بھائی، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کی جانب سے پیش کیا گیا، اور جس کا مین نقطہ جو ہے، مرکزی جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ریئلٹرز کو KDA کے اندر رجسٹرڈ کروایا جائے۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور ہم اپنے لیول پہ بھی، میں اپنے لیول پہ بھی KDA میں جو ہمارے وہ کی پوسٹ کے افسران ہیں جن کا اس سے تعلق ہے، ان کو بھی میں ذاتی طور پہ بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے وہ جو تمام افسران جو ہیں اس بات سے کنونس ہیں، اور انشاءاللہ جلدی اللہ نے چاہا ایک اچھی خبر سنیں گے ہمارے ایڈیٹرز کہ جس سے کہ ہم KDA میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اوور آل پاکستان سے بھی ہے ریلیٹڈ ہیں، سندھ گورنمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو بہرحال ان کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس بارے میں اچھی خبر سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا اسلم بھائی، بلاک 6 جو ہے اس میں اب ماشاءاللہ قبضے جو ہیں وہ واگزار کرائے جا رہے ہیں، اور قبضے واگزار ہو بھی چکے ہیں تقریباً۔ اس ایریا کی جو ٹرانسفر کے معاملات ہیں ابھی تک وہ بند ہیں، تو وہ کب تک توقع ہے کہ کھل جائیں گے؟ آپ سے میں اس لیے بھی یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ KDA کے معاملات کو دیکھتے بھی رہیں اور آپ کے پاس اس حوالے سے خبریں بھی ہوتی ہیں۔ نہیں، کہ بلاک 6 جو گلستان جوہر کا ہے، یہ 2016 کے اندر، پہلے تو جب سے ہم نے اس کی قرآن کی تھی تو یہ قبضے میں تھا علاقہ، اور کیا کہتے ہیں قبضے سے بھی اس شکل میں تھا کہ وہاں باقاعدہ انکروچ تو نہیں تھی، اتنی ہیوی انکروچمنٹ تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ لوگوں نے کیسز کیے ہوئے تھے، اور ان کیسوں کو سالو کر کے 2016 میں ہم نے اس کا قبضہ دینا شروع کر دیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ نیب ویب کے معاملات ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے اس سے ٹرانسفر رک گیا تھا۔ یہ الحمدللہ میں خود بھی جا کے وہاں سے پھر فائلیں، اور ہمارے زمانے میں DG تھے سمیع صدیقی، انہوں نے ذاتی طور پہ سمیع صاحب نے انٹرسٹ لے کے وہاں سے فائلیں جو ہیں نیب سے واپس منگوائی، اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں KDA میں ہم اس کو ٹرانسفر بھی کر رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصے سے وہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میری بھی اپنی بھی اور ہماری ایسوسیشن کی بھی کوشش ہے کہ ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت جلد الحمدللہ گلستان جوہر بلاک 6 کے متعلق بھی انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اچھا اسلم بھائی، فائنلی جو نئے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ آپ کا پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ نئے آنے والوں کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ تو یہی ہے کہ جتنا بھی کام کریں ایمانداری سے کریں، اور اپنے کام کو ٹائم دیں۔ ہمارا زیادہ تر کام جو ہے وہ ایوننگ میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم چاہیں کہ جی اپنے آفیسز کو ایوننگ میں کھولیں تو وہ یہ تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آفیسز کو بھی جلدی کھولنا چاہیے، باقاعدہ اس میں بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ جب ٹائم ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کام میں برکت ڈالے گا اور آگے بڑھیں گے۔ اور جہاں تک وہی والی بات ہے کہ نوجوان آنے والوں کے لیے اچھا کام ہے، بہت اچھا۔ اور کیا کہتے ہیں، اچھے جو نوجوان جو ہیں، جو پہلے تو یہ سارا کام جو تھا نا ہمارا زیادہ تر ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، لیکن الحمدللہ اب کمپیوٹر کا دور ہے، اور کمپیوٹر سے لوگ واقفیت رکھنے کی وجہ سے نوجوان بچے اور بچیاں بھی جو اس لائن میں آ رہے ہیں۔ اور اب باقاعدہ اب تو ہمارے یہاں کراچی میں بھی 2-3 ایسے ادارے ہیں جو باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور وہاں اپرینٹس بھی ہو رہی ہے اس سلسلے میں بچوں کی۔ تو اب نئے لوگ نکل کر آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور اس کام میں بھی جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ پڑھے لکھوں کا کام ہے، اور انشاءاللہ اب محسوس کی جا رہی ہے اس بات کو کہ پڑھے لکھے بچے اس میں آئیں اور اپنا فیوچر بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں فیوچر بہت اچھا ہے۔ کوشش کی جائے ایمانداری سے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا ضرور۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سیوک اسٹیٹ کے اونر اسلم صاحب سے، اور اسلم صاحب جو ہیں وہ آل گلستان جوہر ایسوسیشن آف ریئلٹرز اینڈ اسمال بلڈرز کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور اپنی جو ہے وہ ہمیں جو ان کی تجربات ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے ہم سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ یقیناً جو نئے آنے والے نوجوان ہیں ان کے یہ کام بھی آئیں گی۔ بہت شکریہ۔